بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین حضرات، یا علی مدد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی عرصے کے بعد آپ حضرات کے درمیان خادم آیا ہے، اور آنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ کسی مرد مومن نے میرے پاس ایک کلپ بھیجا ہے جو مولوی سید علی رضا صاحب کی ہے، کہ اس کا میں جواب دوں، اور انشاءاللہ تعالی وہ کلپ بھی آپ حضرات سنیں گے کہ اس میں مولوی صاحب سے کیا سوال کیا گیا۔ انداز سے وہ نقطے کو دہرائے۔ میرا یہ ایک سوال ہے کہ سید علی رضا رضوی صاحب، آپ نے کہا کہ وہ اندر سے جو دشمن ہے وہ کام کرتا ہے، اور مرجعیت کے آپ نے کمالات بتائی کہ مرجعیت ایک آرگنائزیشن ہے، طاقت ہے، لیکن ہم کو یہ جاننا چاہیے کہ اگر کوئی شیعہ اپنے کو کہے اور شیعہ ہو اور مرجعیت کے خلاف وہ بولتے ہیں یا اس پہ فالو نہیں کرتے ہیں، تو دین کے طور پر شریعتاً وہ اپنے کو شیعہ کہہ سکتے ہیں؟ امین بھائی نے بڑا سخت سوال کیا۔ اب میں فتویٰ تو نہیں دوں گا، لیکن سوال بہت اہم ہے، سب کی اس پہ اگر توجہ رہے۔ ایک آدمی کہتا ہے میں مرجعیت کو نہیں مانتا۔ دو طرح کے لوگ ہیں ایسی بات کہنے والے، ایک جاہل قاصر ہے اور ایک ہے جاہل مقصر۔ اب اس کا ترجمہ آپ کر دیں گے یا میں سمجھا دیتا ہوں؟ جاہل قاصر، جو جاہل ہو لیکن جانتا نہ ہو، سیکھنے کی صلاحیت نہ ہو، یا اس کو پتہ نہ ہو کہ میں نے کس بات کو رد کر دیا، کتنی اہمیت ہے، تو ایسا آدمی جاہل ہے، گنہگار ہے، نماز نہیں پڑھتا ایک آدمی، گنہگار ہے، پھر بھی دین میں ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے اصل نماز کو نہیں مانتا، یہ دین سے خارج ہو جاتا ہے، ضروریات دین کا۔ اصل میں سب سے بڑا جو ہمارے لیے مسئلہ ہے نا، وہ صاحب الزمان علیہ السلام کی توقیع مبارک ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ توقیع یعنی امام کی کورسپونڈنس، یا امام کا اپنے ہاتھ سے لکھنا، کسی نے خط لکھا، امام جواب لکھیں، اپنے دستخط کریں، کچھ کہیں۔ وہ کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں انہم حجتی علیکم وانا حجت اللہ علیہم الراد علیہم کراد علینا۔ اب یہ سب سے بڑے سخت جملے ہیں۔ امام فرماتے ہیں یہ جو فقہا ہیں، مراجع ہیں، یہ میری حجت ہیں تم پہ، اور میں ان پہ اللہ کی حجت ہوں۔ میں حجت اللہ ہوں، یہ میری حجت ہے۔ ان کو جو رد کرے گا وہ ہمیں رد کرنے کے برابر ہے، وَهُوَ بِحَدِّ الشِّرْك، اور وہ شرک کے برابر ہے۔ مسئلہ یہ آ جاتا ہے جو آپ نے سوال کیا، بہت ٹیکنیکل ہے کہ آیا وہ اپنے آپ کو شیعہ کہہ سکتا ہے یا نہیں۔ ایک آدمی سمجھتا نہیں ہے، یہ بیچارہ پھر بھی تشیع میں باقی ہے اور مرجعیت کی توہین نہیں کرتا، یہ نہیں کہتا میں نہیں مانتا۔ ایک سمجھتا ہے یا سمجھنے کی، سیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، پڑھا لکھا ہے، یا کم از کم نہیں بھی پڑھا لکھا تو سیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، ایسا آدمی اگر مرجعیت کی مخالفت کرے یا گالی بکے یا توہین کرے، وہ تشیع سے خارج ہو جاتا ہے۔ ائمہ علیہ السلام، دیکھیں میں نے اپنی زندگی کے اندر ایسے بہت سے لوگ دیکھے ہیں جو علماء مراجعوں کو گالی بکتے ہیں، آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بے دین ہو جاتے ہیں۔ ایک حدیث سے پیش کر رہا ہوں، اور یہ ایک 2 جلدی کتاب ہے، اس کا نام ہے یأتی علی الناس زمان، لوگوں پہ ایک ایسا زمانہ آئے گا۔ مرحوم سید محمود سرخی نے ساری وہ احادیث جمع کی ہیں جن میں رسول خدا اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے پریڈکشنز کی، یعنی آئندہ کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا۔ تو اس میں ہر جگہ پہ کہتے ہیں یأتی علی الناس زمان، جیسے نہج البلاغہ میں بھی ہے، 2-3 حدیث ہیں، مجھے اس وقت 2 تو ذہن میں ہیں، کہ لوگوں پہ ایک ایسا زمانہ آئے گا، دس ول ہیپن، ایسا ہو جائے گا۔ اس کو شہید ثقیب نے بھی لکھا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یا علی یأتی علی الناس زمان، لوگوں پہ ایک ایسا زمانہ آئے گا، یفرون من العلماء کما تفر الغنم عن الذئب، لوگ علماء سے ایسے فرار کریں گے، بھاگیں گے، اسکیپ کریں گے، جیسے بھیڑ بکریاں بھیڑیے سے فرار کرتی۔ بات پہنچ گئی؟ جیسے بھیڑ بکریاں بھیڑیے کو دیکھ کے فرار کرتی ہیں نا، لوگ علماء سے ایسے بھاگنے لگیں گے۔ کہا یا علی جب ایسا ہو جائے تو کیا ہوگا؟ یسلط اللہ علیہم الجبائر، اللہ ظالم اور جابر حکمرانوں کو ان پہ مسلط کر دے گا جو ان پہ رحم نہیں کھائیں گے۔ یذہب البرکۃ من مالہم، ان کے مال و دولت سے برکت اٹھ جائے گی، جتنا بھی کمائیں گے پورا نہیں پڑے گا۔ وَيَذْهَبُونَ مِنَ الدُّنْيَا بِلَا ایمان، اور دنیا سے بے ایمان جائیں گے۔ انہیں آخری وقت میں معصومین کے نام کہلانے والا نہیں ہوگا، یاسین پڑھنے والا کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ دیکھیں، وہ جو آپ نے سوال کیا نا وہ ٹیکنیکل ہے کہ ابھی آج پوری دنیا کے اندر ایک بہت بڑا ایک مرجعیت کے خلاف بہت بڑا فتنہ شروع ہے، اور کئی لوگ اس کو دیکھ کے اس کو دیکھ کے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ یہ لوگ ہیں نادان ہیں، احمق ہیں، یہ سمجھ نہیں رہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ مغرض ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں میں کیا کر رہا ہوں۔ خطرناک وہ ہے جو سمجھ رہا ہوتا ہے، نوجوانوں کو اغوا کرتا ہے۔ امام صادق فرماتے ہیں میری امت کے علماء پہ واجب ہے کہ وہ جیسے ایک چرواہا ہوتا ہے، شیپرڈ ہوتا ہے، شیپرڈ کیا کہتے ہیں؟ چرواہا جو بکری چراتا ہے، جو بکری چراتا ہے، سمجھ گئے نا سب لوگ؟ کہ میری امت کے علماء جیسے چرواہا ہوتا ہے، بکری چرانے والا ہوتا ہے، جب بھیڑیے سے بچا کے رکھیں۔ کہ مولا بھیڑیا کون ہے آپ کی امت کا؟ کہ جو میری امت کے شیعوں کے مومنین کے عقیدے کو اغوا کر لے، گمراہ کر دے۔ Les savants sont les bergers de notre communauté. Les protestants pasteurs qui sont کہ میری امت کے علماء جو ہیں وہ بچا کے رکھیں تاکہ لوگ ان کے عقیدے خراب نہ کریں۔ تو یہ جو عقیدہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، لوگوں کو ہر چیز سے دور لے جاتے ہیں، وہ اصل میں ذمہ دار ہے۔ نوجوان تو بیچارے وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بھی ہمیں اچھے الفاظ میں پیش کر رہا ہے، اچھی طرح سے بات کر رہا ہے، تو وہ اس کے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ تو ہمارے نوجوان اتنے بابصیرت ہوں، سمجھدار ہوں کہ ہر ایک کے پیچھے نہ چلیں، ہر ایک کے ساتھ نہ چلیں۔ آپ نے بہت اچھی انداز سے وہ نکتے کو دہرائے۔ میرا ایک سوال ہے کہ اور وہ سید علی رضا کیا جی سے جواب آپ نے دیے؟ کہا کہ وہ یعنی مرجع کی جو مخالفت کرتے ہیں، جو دور حاضر کے جو نائب امام بن بیٹھے ہیں، مجتہد مرجع، وہ عالم دوراں وغیرہ وغیرہ، تو ان کا اگر کوئی انکار کر دیں تو سائل کا سوال ہے کیا وہ شیعہ باقی رہیں گے؟ تو نہایت ہی مختصر میں جواب دینا چاہتا ہوں، کاش کہ جن کی تائید کر رہے ہیں مولوی سید علی رضا رضوی صاحب قبلہ، انہی کی کتاب پڑھ لیتے تو اسی میں جواب مل جاتا، مگر چونکہ ایک مقام پر مولوی موصوف صاحب نے یہ کہا کہ وہ شیعہ سے کیسے خارج ہو جائیں گے، تو توقیع امام زمانہ پیش کی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ توقیع کے سلسلے میں بھی خادم ذکر کرے گا۔ یہ دیکھیں، یہ توضیح المسائل استفتاء وہ اصولی حضرات کے جو وہ امام ہیں، نائب امام ہیں، جو بھی ہیں، سید علی خامنئی صاحب، یہ ان کی کتاب ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 31 پر جی یہ کیا لکھا ہے میں بھی پڑھ دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ ایک ہی جواب بہت کافی ہے جی۔ یہ سوال کیا گیا کیا اس شخص کو حقیقی مسلمان سمجھا جائے گا
جو فقیہ کی ولایت مطلقہ پر اعتقاد نہ رکھتا ہو. پتہ نہیں ابھی جواب کے بعد اب آپ حضرات طے کریں کہ اس میں مولوی سید علی رضا صاحب ہمارے سید علی خامنہئی صاحب کے عالم دورہ ہیں، یا یہ کہ سید علی خامنہئی صاحب کے عالم دورہ ہمارے علی رضا صاحب کے ہیں. تو سوال تھا کیا اس شخص کو حقیقی مسلمان سمجھا جائے گا جو فقیہ کی ولایت مطلقہ پر اعتقاد نہ رکھتا ہو؟ جواب: غیبت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد کے زمانے میں اجتہاد یا تقلید کی بنا پر فقیہ کی ولایت مطلقہ پر اعتقاد نہ رکھنا ارتداد اور دائرہ اسلام سے خارج ہونے کا باعث نہیں ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ مرجع کو ماننا. تو وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کی تردید کی جائے، انکار کیا جائے تو دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتے. ان کا جو جواب ہے بہت دور تک جا رہا ہے، کیونکہ بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ فلاں کا اگر انکار کر دے تو اسلام سے خارج ہے. تو چنانچہ وہی لیول پر ہمارے یہ مرجع کو لایا گیا ہے کہ ان کا انکار کر دینے سے بھی وہ شیعت سے خارج ہوتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ. ایک ہو گیا. اب میں آپ کو دوسری کتاب بتاؤں گا اور انشاءاللہ تعالی قرآن کی آیت اور اس کی تفسیر سے میں ثابت کروں گا کہ یہ اسلام سے خارج ہے. یہ ہے توضیح المسائل ہمارے اصولی حضرات کے عالم دورہ آیت اللہ سہستانی صاحب کی. یہ احکام تقلید، جی یہ تقلید کا باب ہے. چنانچہ یہاں عالم دورہ اصولی حضرات کی یہ تحریر فرماتے ہیں انسان یا تو خود مجتہد ہو، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یعنی شیعہ امامیہ اثنا عشری اخباری المسلک کا جو معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی تقلید کرتے ہیں. ہمارے پاس قرآن حجت اور اہل بیت معصومین علیہم الصلاۃ والسلام حجت ہیں. یہ اصولی حضرات کا جو عقیدہ ہے اس سے میں پڑھ رہا ہوں. انسان یا تو خود مجتہد ہو، یعنی احکام کو دلیل کے ذریعے حاصل کرے، یا کسی مجتہد کی تقلید کرے. یہ غور سے سنیں کہ یہاں پر یا آیا ہے، یا کسی مجتہد کی تقلید کرے یا عذرا احتیاط اپنا فریضہ یوں ادا کرے کہ اسے یقین ہو جائے کہ اس نے اپنی شرعی ذمہ داری پوری کر دی ہے. تو پتہ چلا یہاں پر خود عالم دورہ کر رہے ہیں یا مجتہد ہو، یا مجتہد کی تقلید کریں یا عذرا احتیاط اپنا فریضہ یوں ادا کریں کہ اسے یقین ہو جائے کہ اس نے اپنی شرعی ذمہ داری پوری کر دی ہے. تو کوئی کمپلسری نہیں ہے کہ ان کے مرجع کی تقلید کرے وغیرہ وغیرہ، کیونکہ وہ خود اجازت دے رہے ہیں کہ عذرا احتیاط اپنا فریضہ ادا کریں. یہ جو عذرا احتیاط ہے یہ احتیاط کوئی مجتہد کو نہیں کہتے، مگر یہ عجب نہیں کہ چند برسوں کے بعد یہ احتیاط، لفظ احتیاط بھی ایک احتیاط آپ کے عالم دورہ بن جائے. کیونکہ ان کے مذہب میں یہ ہے کہ یہ دیکھیے یہ کتاب ہے امام جعفر صادق پیشوائے رئیس و مذہب، جی اس کے مصنف ہیں حجت الاسلام عقیقی بخشائشی. بڑے کمال کی باتیں سنیں آپ حضرات. میں تو بہت ہی مختصر وقت میں جواب دینا چاہ رہا تھا، مگر جب بات میں بات پیدا ہو رہی ہے تو تھوڑا وقت بڑھے گا، مگر معروضہ ہے کہ پوری کیسٹ سنیں، غور سے سنیں. یہ شہید مطہری کا ارشاد ہے
اور شہید متحری کون ہیں اس سے تو اصولی حضرات واقف ہی ہوں گے، کیونکہ یہ ہمارے اصولی حضرات کے جو امام خمینی ہیں ان کے دست راز تھے۔ وہ چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ فقہ جعفری میں اجتہاد کی قدر و منزلت کیا ہے، اسے سمجھنے کے لیے ہم یہاں آیت اللہ شہید متحری کے ارشاد کا کچھ حصہ نقل کر رہے ہیں، جس سے اس کتاب کے مورد نظر مقاصد واضح اور روشن ہو جائیں گے۔ مرحوم اپنی ایک تقریر میں فرماتے ہیں کہ آج کل ہم شیعوں میں بہت ہی معروف و مشہور بلکہ مقدس ترین لفظ اجتہاد اور مجتہد ہے۔ جی یہ سن کر بہت تعجب ہوگا کہ یہ لفظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد کے زمانے رحلت سے لے کر مسلسل چند صدیوں تک سنی تھا۔ کیا چیز سنی تھا؟ کوئی انسان نہیں، بلکہ لفظ۔ کون سا لفظ؟ لفظ اجتہاد سنی تھا۔ اس کے بعد اس لفظ نے اپنے اندر کچھ معنوی تغیر و انقلاب پیدا کیا اور شیعہ ہو گیا۔ تو اسی لیے خادم کہہ رہا ہے کہ یہ جو عذرہ احتیاط ہے، یہ چند دنوں کے بعد یہ بھی کوئی مرجع ہو جائے گا، مجتہد ہو جائیں گی یہ بھی لفظ، کیونکہ ان کے پاس لفظ بھی مذہب بدلتا ہے۔ کمال ہے، غور نہیں فرما رہے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ ان کے خود بہت بڑے جیت عالم کا یہ قول ہے۔ وہ فرما رہے ہیں کہ کچھ معنوی تغیر و انقلاب پیدا کیا، جیسے کہ اسلام میں جو انقلاب لائے ہمارے امام خمینی صاحب، جی تو یہ لفظ بھی ایک اپنے اندر معنوی تغیر اور انقلاب پیدا کیا اور شیعہ ہو گیا۔ ہو پتہ نہیں یہ لفظ اجتہاد کا کلمہ کیا تھا، وہ کیا کلمہ پڑھا جس کے سبب شیعہ ہوا، کیونکہ احادیث میں تو یہ ہے کہ اگر کوئی شیعہ ہونا چاہ رہا ہے تو کلمہ پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان امیر المومنین امام المتقین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل، جب یہ پڑھ لیں گے تو ایک انسان شیعہ ہو جائے گا، یعنی وہ انسان بن جائے گا۔ اب یہاں پر یہ لفظ شیعہ ہوا، قابل غور ہے، اس پر یہ اصولی حضرات وہ نازاں ہیں، اجتہاد اجتہاد اجتہاد۔ پہلے دیکھیں کہ یہ اجتہاد کی حقیقت کیا ہے، یہ اجتہاد کہاں سے اور کہاں پر پہنچا، کیسے پہنچا، اس کو لانے والے کون تھے، وقت بڑھ جائے گا۔ خیر جی، اب اس کے بعد یہاں پر قابل غور بات ہے، سنیں، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو مرجع کا انکار کر دے، جو مرجع کو برا کہہ دے، کیا وہ شیعہ رہیں گا؟ میں اب ثابت کر رہا ہوں قرآن اور تفسیر سے کہ کیا رہیں گے، غور فرمائیں۔ پہلے یہ توضیح المسائل سے، مثلا اگر چند مجتہد کسی عمل کو حرام قرار دیں اور چند دوسرے کہیں کہ حرام نہیں ہے تو اس عمل سے باز رہے، اور اگر بعض مجتہد کسی عمل کو واجب اور بعض مستحب گردانے تو اسے بجا لائے۔ مگر یہاں پر یہ طے ہے کہ مجتہد صاحب کسی عمل کو حرام قرار دیتے ہیں تو کوئی دوسرے مجتہد الاصل صاحب اس کو حرام، یہ ان کے پاس حلال ہوا تو ان کے پاس حرام ہوا۔ پتہ نہیں ان کے پاس رسول کتنے، رسول خدا کتنے ہیں، ہمارے پاس تو اللہ ایک، رسول ایک، قرآن ایک، آئمہ 12 اور شہزادی کونین فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا، یہ ہے ہمارے معصومین کی فہرست، یعنی 14 معصومین ہیں اور باقی کے محفوظین علیہم الصلاۃ والسلام ہیں۔ اور چنانچہ آپ حضرات نے سن لیا کہ مجتہد کسی عمل کو حرام قرار دیں اور چند دوسرے کہیں کہ حرام نہیں ہے، تو کسی کی نگاہ میں حلال ہے تو کسی کی نگاہ میں حرام ہے۔ اب سماعت فرمائیں، اب اس کا انکار کریں، اس کے بعد دیکھیں گے کہ کیا رہیں گے۔ جی یہ دیکھیں کلام مجید، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ دیکھیے، ایسا نہ ہو جائے کہ بازات کریں گے نہیں نہیں یہ کہاں سے پڑھ دیے، یہ کلام مجید۔ جی
یہ ہے سورہ نحل کی حالت آیت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. اور تمہاری زبانوں سے جو جھوٹ نکلتا ہے اس کے قائل نہ ہو جاؤ. جو جھوٹ نکلتا ہے اس کے قائل نہ ہو جاؤ کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. کہ اس طرح خدا پر جھوٹ باندھ دو. بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھیں گے وہ فلاح نہ پائیں گے. جی دیکھیں، میرے پاس صرف قرآن حجت نہیں ہے، قرآن اور اہل بیت حجت ہیں، اور میں قرآن معصوم سے لیا ہوں. چنانچہ اب اس کی تفسیر میں کیا ہے وہ غور فرمائیں. تفسیر قمی میں ہے کہ یہود یہ کہا کرتے تھے کہ ما فی بطونی حاضل انعام خالصۃ للذکرون ومحرم علی ازواجنا. اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ان مویشیوں کے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ خالص ہمارے مردوں ہی کے لیے ہے اور ہماری ازواج پر حرام ہے. جی اس کی ممانعت ان کو کی گئی ہے کہ بلا حجت اور نص صریح کے محض اپنی زبانوں کی گھن کے بموجب حلال و حرام قرار نہ دو. جی اب اس کے بعد یہ لا یفلحون، جو فلاح نہیں پائیں گے. اس آیت کی تفسیر میں التوحید میں جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ جب کوئی بندہ کسی کبیرہ یا صغیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے جس سے خدا تعالیٰ منع فرما چکا ہو تو وہ ایمان سے خارج. جی یعنی کسی کبیرہ یا صغیرہ گناہ کا مرتکب ہوا تو جس سے خدا تعالیٰ نے منع فرما چکا ہے تو وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے اور لفظ مومن سے خارج ہو جاتا ہے. ہاں لفظ اسلام اس پر باقی رہتا ہے تو پتہ چلا وہ مومن نہیں رہتا بلکہ وہ مسلم ہو گیا. یعنی جو مومن تھا اس سے خارج ہو گیا بربنائے یہ صغیرہ اور کبیرہ گناہ کے سبب. جی اس کے بعد غور سے سماعت فرمائے حضرات. پھر جس وقت توبہ کر لے گا اور بخش دیا جائے گا تب ایمان کی طرف عود کرے گا اور کفر و حدود کی طرف نہ جانے پائے گا. اور جو شخص استحلال کا مرتکب ہوا یعنی اپنی رائے سے حلال کو کہہ دیا کہ یہ حرام ہے اور حرام کو کہہ دیا کہ یہ حلال ہے اور اسی کا معتقد ہو گیا تو ہمارے نزدیک وہ ایمان سے بھی خارج ہے اور اسلام سے بھی وہ کافر ہے. تو چنانچہ مجتہد کوئی حلال کہتے ہیں کوئی حرام کہتے ہیں. اب یہ قرآن اور اس کی آیت کی تفسیر خادم پڑھ رہا ہے کیا ہے وہ کافر ہے. اور مانند اس شخص کے ہے جو پہلے حرم میں داخل ہو پھر کعبۃ اللہ میں اور کعبے کے اندر جا کر کوئی بے ادبی کرے پھر جس وقت وہ کعبہ اور حرم سے باہر آئے گا تو اس کی گردن مار دی جائے گی اور جہنم میں چلا جائے گا. جو حضرات کے مرجع کے مخالف ہیں آپ ان کو شیعت سے خارج کرنا چاہ رہے تھے. جی آپ کے عالم دوران خود شیعت سے خارج ہو جا رہے ہیں. جی شیعت کا اسلام سے خارج ہو جا رہے ہیں. حلال کو حلال کرنا حرام کو حرام کرنا یہ پیغمبر اسلام کا کام ہے. وہ اختیارات آپ نہیں لے سکتے. جیسے کہ میں نے ابھی انہی کی توضیح المسائل سے جو پڑھا ہے کہ کمال تو یہ ہے کہ حلال اور حرام ایک مقام پر دوسرے مقام پر کہہ رہے ہیں کہ بعض واجب کہتے ہیں تو بعض مستحب کہتے ہیں. یہ تک آج تک یہ تک طے نہیں ہوا یہ حضرات کے پاس کہ واجب کیا ہے اور مستحب کیا ہے. اچھا اب یہ دیکھیں
بطور دلیل، کیونکہ وہ شیعت سے اسلام سے کیسے خارج ہوتے ہیں کہ توقیع امام زمانہ پیش کیے کہ وہ رات دولے نہ کر رات دولے، واقف ہیں ہم بھی الحمدللہ، ان کی رد کرے، جی ان کی رد کرے۔ تو یہ بتائیے کہ یہ خود اپنے کتاب کی رد کر رہے ہیں، آپ اس پہ غور نہیں فرما رہے ہیں، تو پتہ چلا کہ مرنے کے ٹائم یہ خود کافر ہو جا رہے ہیں، کیونکہ یہ خود کتاب ایک منزل میں ختم ہو رہی ہے، ماتل مفتی ماتل فتویٰ، مفتی مرا فتویٰ مر گیا، تو پتہ چلا یہ جو کچھ کہتے وہ اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں، تو یہ خود اپنے کتاب کی رد کر رہے ہیں ایک منزل میں۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کا انکار کر دیا، جی عالم دورہ خود اپنی ساری کتاب کا انکار کر رہے ہیں نا، اس پر تو غور فرمائیے، کیونکہ مردہ مجتہد کی تقلید نہیں ہوتی، یہ بھی ایک لمحہ فکر ہے، اس پہ بھی غور کرنا چاہیے۔ مردہ مجتہد ویسے تو زندہ خود مردہ ہے، تو چنانچہ ان کی تقلید نہیں کی جا سکتی۔ جی جب آپ کو توقیع امام زمانہ ہی پڑھنا تھا تو ایک اور ایک توقیع خادم بتا رہا ہے، اس پر غور کریں۔ ہمارے مولوی سید علی رضا صاحب قبلہ و کعبہ، برائے کرم آپ حضرات یہ قرآن کی آیت پڑھے اور اپنی مرضی سے تفسیر کر دیے، اور ایک حدیث لے لیے اپنی مرضی سے، اپنی ذاتی رائے سے جو ہے خیالات پیش کر کے مومنین کو نہ بھٹکائیں تو بہتر ہے۔ دیکھیے یہ ہے بحار الانوار، جی بحار الانوار جن 11، دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے علی بن محمد سمری، اللہ تعالیٰ تمہاری موت پر تمہارے بھائیوں کو صبر کرنے کا اجر عظیم عطا فرمائے، اس لیے کہ اب سے 6 دن میں تمہارا انتقال ہو جائے گا، یہ توقیع ہے، لہٰذا اپنے معاملات کو سمیٹ لو اور آئندہ کے لیے اپنا وصی کسی کو مقرر نہ کرو۔ یعنی پتہ چلا جو سفیر تھے ان کو امام زمانہ تاکید کر رہے ہیں کہ وہ اپنا وصی نائب کسی کو تقرر نہ کریں، جی اپنا وصی کسی کو مقرر نہ کرنا جو تمہاری وفات کے بعد تمہارا قائم مقام ہو، اس لیے کہ میرے لیے غیبت تامہ واقع ہو چکی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کا حکم اور اذن ہوگا اسی وقت ظہور ہوگا، اور اس میں ایک طویل مدت لگ جائے گی۔ اس عرصے میں لوگوں کے دل سخت ہو جائیں گے، زمین ظلم و جور سے بھر جائے گی۔ ہمارے شیعوں میں سے کچھ ایسے ہوں گے جو یہ دعویٰ کریں گے کہ ہم نے صاحب العصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ کو دیکھا ہے۔ شیعوں میں سے کچھ ہوں گے، پتہ چلا وہ بھی اپنے کو شیعی کہنے والے ہوں گے، دیکھا ہے، مگر یاد رکھو جو شخص خروج سفیانی سے قبل اور صدائے آسمانی پیدا ہونے سے پہلے مجھے دیکھنے کا دعویٰ کرے وہ مفتر ہے، جھوٹا ہے، اور نہیں ہے کوئی طاقت اور نہیں ہے کوئی قوت سوائے اللہ کی مدد کے جو اعلیٰ و عظیم ہے۔ یہ بھی توقیع پیش کرتے جو نائب امام بن بیٹھے ہیں، یہ ان کے خلاف ہے۔ جی اب آخری بات، پھر انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی تفصیل سے گفتگو کی جائے گی۔ جانتے کچھ نہیں ہیں، صرف سر پر بڑا امامہ ہیں، وہ اب پتہ نہیں کہ میں یہ مجتہد صاحب کو جاہل خاسر بولوں یا جاہل مخسر بولوں۔ جی بڑی احتیاط سے خادم گفتگو کر رہا ہے۔ جی یہ سنیں، یہ ہے حیات القلوب، اور اتفاق کے بات یہ ہے کہ خادم کے پاس جتنی بھی کتابیں ہیں وہ قدیم ہیں، جو جدید پرنٹ آ رہا ہے اس میں سے کئی ایک چیزیں نکال دی جا رہی ہیں۔ مومنین کو چاہیے کہ جتنا ہو سکے جو قدیم کتابیں ہیں اس کی حفاظت کریں دل و جان سے، اس کو نہ صرف اپنے گھر کی زینت بنا کر رکھیں بلکہ پڑھیں، کیونکہ بڑا پورا شوق دور آ رہا ہے، یہ حضرات یہ کتابوں میں بھی تحریف کر دے رہے ہیں، جیسے کہ وسائل الشیعہ خادم کے پاس ہے جو تقریباً 20 جلدوں پہ ہے، جو عربی میں ہے، اب اس کا جو ترجمہ ہوا تو وہ بھی تقریباً جو ہے کچھ 20-21 جلد میں آئے ہیں، وہ بھی موجود ہے خادم کے پاس۔ تو چنانچہ وہ جو ترجمہ ہوا ہے ترجمے میں سے کئی ایک احادیث یہ کہہ کر نکال دیے گئے ہیں، کیونکہ اس میں تکرار ہے، نہیں
مترجم کا کام ہے جب آپ ترجمہ کر رہے ہیں تو جتنی کتاب میں احادیث لکھی ہوئی تمام احادیث کا ترجمہ کرنا چاہیے جی. تو چنانچہ بہت ہی پورا شب دور آ رہا ہے، وہ شیعت کو بچانا ہے اور اپنے کتابوں کو بچانے ہیں جی. پرانے قدیم کتابیں رکھیے، حفاظت کے ساتھ رکھیں. دیکھیں یہ حیات القلوب ہے، بہت تیزی کے ساتھ میں پڑھ رہا ہوں، انشاءاللہ تعالی فافہم حضرات ہیں وہ از خود سمجھ جائیں گے. مرجع مرجع مرجع، اب سنیں مرجع جی. بسند معتبر دیگر منقول ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد نے فرمایا کہ میں نے اپنے پدر بزرگوار سے پوچھا کہ کس سبب سے خانہ کعبہ کا 7 بار طواف مقرر ہوا. فرمایا اس لیے کہ حق تعالیٰ نے ملائکہ سے فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ قرار دوں گا، اور ملائکہ نے قبول نہیں کیا اور کہا کہ کیا تو زمین میں اس کو خلیفہ بنائے گا جو فساد خون ریزی کرے. اور فرمایا حضرات، پھر ایک سطر کو میں دوبارہ پڑھنا چاہ رہا ہوں. فرمایا اس لیے کہ حق تعالیٰ نے ملائکہ سے فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ قرار دوں گا. تو پتہ چلا یہ اللہ کا کام ہے زمین پر خلیفہ بنانا. اور ملائکہ نے قبول نہیں کیا اور کہا کہ کیا تو زمین میں اس کو خلیفہ بنائے گا جو فساد و خون ریزی کرے. حق تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جو کچھ جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اور ملائکہ کو حق تعالیٰ نے اپنے نور عظمت سے کبھی محجوب نہیں کیا تھا، لیکن اس سبب سے 7000 سال تک محجوب رکھا تو فرشتوں نے عرش کی طرف پناہ اختیار کی. پھر حق تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا اور ان کی توبہ قبول فرمائی، اور ان کے لیے بیت المعمور کو جو آسمان چہارم پر ہے خلق فرمایا اور اس کو مرجع وما میں اہل آسمان قرار دیا، اور خانہ کعبہ کو بیت المعمور کے نیچے بنایا اور اہل زمین کے لیے مرجع و محل ثواب و جائے پناہ قرار دیا. اس سبب سے 7 بار طواف بندوں پر واجب ہوا، اور ملائکہ کے ہر 1000 سال طواف کے بجائے بنی آدم پر ایک گردش طواف واجب فرمایا. تو پتہ چلا کہ جو نا مرجع وہاں ہے اس کا طواف کیا جا رہا ہے. اب یہاں خول معصوم اور آپ حضرات کے لیے دعائے خیر، اور یہ جو بھی میں نے اپنے مختصر معلومات تھے جو آپ حضرات تک پہنچایا ہے، کہ اگر بات پسند آ گئی تو خادم کے لیے دعائیں دینا، اور اگر کوئی اعتراض کرنا چاہ رہا ہے تو وہ اپنا کمنٹ دیں، یا میری اصلاح کریں قرآن اور حدیث سے، یا خود اپنی اصلاح فرما لیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں. اب ایک ہی حدیث جب یہ پڑھ چکا اس کے بعد ایک ہی حدیث، اب اس سے سوچ لیں کہ مرجع کون ہے. ایسے کئی اور دلائل دے سکتا ہوں میں مرجع کے سلسلے میں کہ مرجع کون ہے، کس کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کس سے راجع ہونا چاہیے. تو چنانچہ پیغمبر اسلام کہہ رہے ہیں کہ یا علی انت بمنزلۃ الکعبہ، اے علی تو بمنزل کعبہ ہے. پتہ چلا ہمارے مرجع یہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام ہیں، ہم ان سے رجوع ہوں گے. ان کا انکار کر دیں تو اب دائرہ اسلام سے خارج ہے اور کافر ہیں جی. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا حافظ و ناصر، یا علی مدد. مولا آپ تمام حضرات کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور جو یہ مرض کرونا وائرس ساری دنیا میں پھیل چکا ہے، جہاں جہاں بھی مومنین و مومنات ہیں، خداوند عالم بحق بیمار کربلا، بحق شہدائے کربلا، بحق فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا، بحق فاطمہ صغریٰ صلوات اللہ علیہا، ان سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور جو مومنین و مومنات کے مریض ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل طول حیات کے ساتھ خداوند عالم عطا فرمائے. بار الہ تجھے پھر بار دیگر واسطہ دیتا ہوں، چہردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا، شہدائے کربلا کا، نبی زادیوں کا، محفوظین علیہم الصلاۃ والسلام کا، جملہ مومنین و مومنات کو آفات ارضی و سماوی سے، جن و انس کے شرر و ضرر سے، فتنہ و فساد سے، کافرین کے کفر سے، منافقین کے نفاق سے، حاسدین کے حسد سے، نظر بد سے، اور مہلک امراض سے، ہمہ قسم کے افراد سے تم محفوظ رکھ. بحق محمد و آل محمد.
علیہ الصلاۃ والسلام قبولیت دعا کے لیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد.